حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی حلیمہ کا بیان ہے کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ساتھ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں اپنے گاؤں طائف سے مکہ کو چلی۔ قحط پڑا ہوا تھا، کھانے پینے کی بڑی تنگی تھی۔ میری گود میں میرا ایک بچہ تھا، دودھ کی کمی سے رات بھر روتا تھا۔ ہماری اونٹنی کا دودھ بھی سوکھ گیا تھا۔ دراز گوش یعنی کھچر جیسے جانور پر سوار تھے، وہ کمزوری کی وجہ سے ان عورتوں کے جانوروں سے پیچھے رہ گیا۔ بڑی مشکل سے ہم مکہ میں پہنچے اور ہم سب عورتیں گھروں میں بچوں کی تلاش میں پھرنے لگیں۔ ان عورتوں نے آپ کو یتیم سمجھ کر چھوڑ دیا کیونکہ انعام زیادہ ملنے کی امید نہیں تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ قریشی خاندان میں ایک یتیم بچہ ہے، میں تو اسی کو لاتی ہوں۔ شوہر نے کہا بہتر ہے، شاید اللہ تعالیٰ اسی میں ہم کو برکت دے۔ پھر میں آپ کو لے کر اپنی جگہ پر آئی اور آپ کو دودھ پلانے لگی۔ آپ کی برکت سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ اتر آیا کہ آپ نے اور میرے بیٹے نے خوب پیٹ بھر کر پی لیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ میرے شوہر نے اونٹنی کو دیکھا تو وہ بھی دودھ سے بھری پائی اور دودھ نکال کر ہم نے بھی پیٹ بھر کر پی لیا اور ساری رات آرام سے سوئے۔ میرے شوہر نے کہا کہ حلیمہ تم تو بڑی برکت والے بچے کو لے آئی ہو۔ میں نے کہا مجھ کو برکت ہی کی امید ہے۔ پھر ہم قافلے کے ساتھ مکہ سے چلے اور میں اسی کمزور اور جانور پر سوار ہوئی۔ وہ اتنا تیز چلا کہ سب کی سواریوں سے آگے نکل گیا۔ قافلے کی عورتوں نے حسد میں آ کر کہا اے حلیمہ آہستہ چلاؤ، یہ وہی جانور ہے جس پر تم آئی تھی۔ میں نے کہا ہاں وہی ہے۔ وہ بولی اس میں تو کوئی عجیب ہی بھید ہے۔ پھر ہم آرام کے ساتھ اپنے گھر پہنچ گئے۔ قحط کی وجہ سے گھاس وغیرہ جانوروں کو نہیں ملتا تھا، مگر میری بکریاں پیٹ اور دودھ سے بھری ہوئی آنے لگیں اور دوسرے لوگوں کی بکریاں بھوکی اور دودھ سے خالی آتی تھیں۔ یہ دیکھ کر ان لوگوں نے بھی اپنی بکریاں میری بکریوں کے ساتھ بھیجنا شروع کر دیا، مگر وہ پھر بھی دودھ سے خالی اور پیٹ سے بھوکی آئیں اور میری بکریاں دودھ سے بھری آتی، کیونکہ چرنے کی جگہ میں کیا رکھا تھا وہ تو برکت ہی اور تھی۔ سبحان اللہ، مبارک تجھے یہ بڑائی حلیمہ، بڑے کرم والے کو لائی حلیمہ، ملا دین و دنیا کا سر تاج تجھ کو، تیری بات حق نے بنائی حلیمہ، وہ اللہ والا تیری گود میں ہے، ثناگر ہے جس کی خدائی حلیمہ، بنی سعد کی عورتوں کو حسد ہے، بڑی دولتیں لوٹ لائی حلیمہ، جو حور و ملک کو میسر نہیں ہے وہ نعمت تیرے ہاتھ آئی حلیمہ، نبی تجھ سے راضی، خدا تجھ سے راضی، بڑی کی یہ تو نے کمائی حلیمہ۔ بی بی حلیمہ کہتی ہے کہ ہم ہر طرح کی برکتیں دیکھتے رہے، یہاں تک کہ آپ 2 سال کے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا، لیکن آپ کا بڑھنا اور بچوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھا۔ آپ 2 برس کی عمر میں اوروں سے بڑے معلوم ہونے لگے۔ پھر میں آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لائی اور آپ کی محبت اور برکت کی وجہ سے دل نہ مانا آپ کو جدا کروں، اس لیے آپ کی والدہ سے کہہ سن کر پھر لے آئی۔ بی بی حلیمہ آپ کو کہیں دور نہیں جانے دیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ بے خبری میں بی بی حلیمہ کی بیٹی کے ساتھ دوپہر میں جنگل میں بکریوں کی طرف چلے گئے۔ انہوں نے آپ کو تلاش کیا اور اپنی بیٹی کے ساتھ پایا اور اس سے کہا کہ تو ایسی گرمی میں ان کو کہاں لیے پھرتی ہے؟ اس نے کہا امی جان، اس میرے بھائی کو دھوپ اور گرمی نہیں لگتی، یہ تو یہاں تک بادل کے سائے میں آیا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بادل کا ٹکڑا ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا، اور جب یہ رک جاتے تو وہ بھی رک جاتا، اور جب یہ چلنے لگتے تو وہ بھی چلنے لگتا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ آپ اس تھوڑی سی عمر میں بھی بڑے پاک و صاف رہتے اور پیشاب وغیرہ ناپاکی کپڑے پر نہیں کرتے تھے۔ وقت مقررہ پر آپ کو فارغ کر لیا جاتا تھا۔ آپ پاک صاف رہنے کو بہت پسند کرتے تھے اور کبھی ننگے نہ ہوتے تھے۔ اگر کبھی بے خبری میں ننگے ہو گئے تو فرشتے پردہ کر دیتے تھے اور فرشتہ آپ کو جھولا ہلایا کرتا تھا اور آپ ختنہ کیے ہوئے ہی پیدا ہوئے تھے۔ حضرت حلیمہ کو آپ کی حسن و جمال اور اوصاف کمال کی وجہ سے بہت زیادہ محبت تھی، بڑے پیار سے آپ کو سلاتی تھی اور لوریاں دیتی تھی۔ لکھا ہے ایک دفعہ آپ حضرت حلیمہ کے بیٹے کے ساتھ بکریاں چرانے گئے تھے کہ اچانک وہ گھبرایا ہوا ان کے پاس آیا اور کہا امی جان جلدی چلو، میرے قریشی بھائی محمد کو سفید کپڑے والے 2 آدمیوں نے پکڑ لیا ہے اور ان کا پیٹ چیر ڈالا ہے، میں اسی حال میں ان کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی یہ خبر سن کر بھاگے اور بہت ہی جلد وہاں پہنچے۔
ہم نے دیکھا کہ آپ اکیلے کھڑے ہیں اور خوف سے چہرے مبارک کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ ہم نے پوچھا بیٹے کیا بات ہے، کیوں حیران ہو؟ فرمایا اتنی بات یاد ہے کہ 2 آدمی سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ کو پکڑ کر زمین پر لٹا دیا اور میرا پیٹ چیر کر اس میں سے کچھ تلاش کر کے نکالا، معلوم نہیں کہ کیا تھا۔ پھر ہم آپ کو اپنے گھر لے آئے۔ میرے شوہر نے کہا اس بچے کو جن کا اثر ہو گیا ہے، بہتر یہ ہے کہ اب ان کو ان کی والدہ کے پاس چھوڑ آؤ۔ میں آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لے آئی۔ انہوں نے کہا تم ان کو رکھنا چاہتی تھی، اتنی جلدی کیوں لے آئی ہو؟ میں نے جو حال گزرا تھا سب کہہ دیا۔ انہوں نے کہا اے حلیمہ کیا تم کو ان پر شیطان کے اثر کا خیال ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ بولی ہرگز نہیں اے حلیمہ، خدا کی قسم شیطان کا ان پر اثر نہیں ہو سکتا، میرے بیٹے کی بڑی شان ہے۔ خیر اب یہی بہتر ہے کہ اب یہ میرے پاس ہی رہیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ 12 سال کی عمر میں تجارت کے لیے ملک شام میں چلے گئے۔ راہ میں ایک پادری کا گرجا آیا، ابو طالب اس گرجا کے نزدیک ٹھہر گئے۔ حضور کو اس پادری نے دیکھا تو آپ میں نبوت کے نشان پائے۔ سب قافلے والوں کو اس نے دعوت کی اور ابو طالب سے کہا کہ یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا بھتیجا اور یتیم ہے۔ پادری نے کہا یہ تو نبی ہونے والے ہیں اور تمام نبیوں کے سردار ہیں، یہودی اور عیسائی لوگ ان کے سخت دشمن ہیں، بہتر یہ ہے کہ تم ان کو آگے نہ لے جاؤ۔ ابو طالب نے اپنا مال اسی جگہ فروخت کر دیا اور بہت سا نفع حاصل کر کے لوٹ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ فرشتوں نے پہلی دفعہ پیدائش کے وقت چیرا، دوسری دفعہ کا واقعہ حضرت حلیمہ کے بیٹے نے بیان کیا، تیسری دفعہ 10 برس کی عمر میں چیرا گیا، چوتھی دفعہ معراج کی رات میں چیرا گیا اور قلب مبارک کو دھویا گیا۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دہلوی نے اس کی یہ حکمت لکھی ہے کہ پہلی دفعہ چیر کر دھونے میں یہ حکمت تھی کہ جو باتیں کھیل تماشے کے بچوں میں ہوتی ہیں وہ آپ میں نہ رہیں، دوسری دفعہ یہ حکمت تھی کہ جوانی کے تقاضے سے کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہ کر سکے، تیسری دفعہ میں یہ حکمت تھی کہ آپ کا دل وحی کا بوجھ اٹھا سکے، چوتھی دفعہ میں یہ حکمت تھی کہ آپ کے دل میں آسمانوں پر جانے کی اور وہاں کے جہاں کو دیکھنے کی قوت پیدا ہو سکے۔